ان کو جو ہے کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوتی ہی نہیں ہے، عمریں ان کی لمبی ہوتی ہے۔ اب تک وہ جنات موجود ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اب تک ہے، مسجد نبوی ملتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ہمیں ہماری مہندی والی مسجد میں، یہ ہمارا یہ جنات ہے میرا جو بیٹھا ہے، یہ بھی گواہ ہے، یہ جو قصہ سنا رہا ہوں، مہندی والی مسجد کے اندر میں بہت پریشان تھا، بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے تھے، مفتی حذیفہ یا خالد وغیرہ سب چھوٹے چھوٹے تھے، اور میں وہاں قرآن بھی سناتا تھا، بہت پریشان۔ پریشانی میری یہ کہ یار گھر والے کہتے تھے کہ یہ عید آ رہی ہے، بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں عید کے، کچھ کہیں سے سلاؤ، کچھ کرو۔ میں نے کہا اب تو کیا 2 دن تو رہ گئے ہیں عید کے، اور جو ہے پیسے کی بھی کمی ہے، اور کہاں جائیں گے بھی، چلو ایسے کپڑوں میں عید کر لینا، عید کے بعد انشاءاللہ سلا لیں گے۔ تو ایک آدمی آئے میرے پاس، مولانا بہت پریشان ہو۔ بھائی پریشان کیا، بچوں کے کپڑے سلانے ہیں، کپڑا تو ہے، ہدیہ ہدایہ آتے ہیں نا کپڑے، وہ تو ہے، لیکن اب اتنا جلدی کون سی، میں سیوں گا، ابھی تو کیسے سیے گا، میرے اتنے بچے ہیں، فلاں 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 فلاں۔ مولانا فکر نہ کریں، میں انشاءاللہ سی کر دوں گا آپ کو، یہ میرا وعدہ ہے۔ اب تک آتا ہے، اب تک ہمارے وہاں اب تک ہمارے تعلیم میں آتا ہے، کیونکہ میں ساتھیوں کو بتاتا نہیں ہوں، جب بتاؤں گا تو ٹینشن ہو جائے گا۔ ایک بیچارہ بیمار ہو گیا تھا، بہت اصرار کر رہا تھا، مولانا خالی ہمارا مسافر کر رہا بھی نہ کھونے۔ میں نے کہا دیکھ تو 1 مہینے تک بیمار رہے گا، ارے نہیں وہ مضبوط چھو۔ تو وہ آیا میرے پاس ظہر کی نماز میں اور کہا مولانا خالی کپڑا مجھے دے دو، کپڑا نہیں ہے تو میں لے آؤں گا کہیں سے۔ تو لائے گا تو کہاں سے لائے گا؟ یہ کہا مولانا لے آؤں گا، کوئی پیسہ نہیں میرے پاس، پیسہ ہے کوئی مسئلہ نہیں، پیسہ ہے میرے پاس۔ تو میرے گھر میں مقام یعنی قریب میں رہتے تھے، میں نے میری بیوی کو خبر بھیجی کہ جو بھی کپڑوں کے ٹکڑے شکڑے ہیں وہ بھیجو، اور بچوں کے ناپ بھیجو، بچے چھوٹے چھوٹے تھے ہمارے۔ میں نے لا کے دے دیا، دیکھ بھائی آپ عید ہونی چاہیے، ٹھیک ٹھاک سینا، بے فکر رہو۔ ظہر میں دیا اور مغرب میں سب کے کپڑے سی کے لے آیا، سب کے نام لکھے ہوئے لکھے سب۔ بھائی تو اس نے کہا میں کوئی اور مخلوق ہوں؟ ارے یار تو روزانہ میرے بیان میں آگے بیٹھتا ہے۔ بولی اسی لیے تو کپڑے سیے میں نے، تو بیان میں آگے بیٹھتا تھا وہ، اب بھی آتا ہے تعلیم کے اندر، بس آ کر مسافہ کر کے چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے بمبئی میں ابو عاصم اعظمی ہے، نام سنا ہوگا آپ نے، تو اس کا بھائی ہے نہیں، اس کا بھائی وہ میرے پاس آیا، اس کے پاس آیا، ہمارے جنات کے پاس، یہ قریب میں ہی رہتے ہیں یہ لوگ وہاں۔ اس نے کہا مولانا سے کہو جنات سے میری ملاقات کرا دیں۔ تو میرے تک بات پہنچی، میں نے کہا اس کا کام نہیں ہے، پریشان ہو جائے گا۔ ارے مولانا میں تو بہت بہادر آدمی ہوں یار، میں تو، آپ ٹینشن مت لو۔ اچھا میں نے کہا فلاں دن عشاء کی نماز میں مہندی والی مسجد میں آنا، لوگ جب مسافے کے لیے کھڑے ہوں گے نا تو میرے پاس خالی کھڑا ہو جانا، جب وہ جنات آئے گا تو میں کہوں گا کہ لے بھائی یہ ہمارے ابو عاصم کے بھائی ہیں، یہ مسافہ کر لیں ان سے، اتنا میں کہوں گا تو سمجھ جانا وہ جنات ہے۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب وہ آیا، اس کے ساتھ پولیس والے بھی، بڑے لوگوں جیسے ہوتے سیکورٹی، یہ وہ سب آیا، لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں کیوں آیا ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ خیر اب میں نے تعلیم کر لی، مہندی والی مسجد میں ہماری حیات الصحابہ کی تعلیم ہوتی ہے تھوڑی دیر، 10 منٹ 15 منٹ۔ تو ہم تعلیم کر کے فارغ ہوئے تو لوگ مسافے کے لیے کھڑے ہوئے، جوانی کا زمانہ تھا تو ہم مسافہ بھی کر لیتے تھے، اب بڑھاپے میں مسافہ کرنا مشکل ہو گیا، کیا مسافہ کرے لوگوں سے، مسافہ کرتے کرتے میرے گھٹنے پر مارتے ہیں، میں خود بیمار آدمی گھٹنے کا، اور ایسے زور سے ماریں گے تو میں نے کہا بھائی اس سے اچھا کبھی مسافہ ہی نہ کرو۔ مسافہ کے لیے میرے قریب کھڑا تھا وہ ابو عاصم اعظمی کا بھائی، پپو ہے، پپو اس کا نام ہے، پپو نام تو کچھ اور ہے لیکن وہ عشرت کہتی ہے کہ شاید پپو ہے، جو ہے شالیمار والے کا یہ رشتہ دار ہے، بھائی ہے اس کا یا کوئی بھی اخر۔ وہ آیا تو جب وہ لائن لگی تو میں نے جو ہے بھائی پپو بھائی یہ ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے آدمی ہیں، بہت خدمت کرتے ہیں ہماری، بس وہ جو مسافہ کیا تو وہ تو ہلنے لگیں، تو میں نے ان کے پولیس والوں سے کہا لے جاؤ اسے، 10 دن تک بخار رہا اس کو۔ اب کبھی کبھی ملنے کے لیے کہتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ میرے جنات سے مل لے بھائی کافی ہے،
اس سے ملنا ہے نہیں ملنا، نہ مولانا نہ نانا، ہو گیا، پوری زندگی کا بخار میں نے قبول کر لیا، اب نہیں۔ یہ فطری چیز ہے۔ تو جنات میں تعدی نہیں ملے گی، کوئی ہسپتال نہیں بنائیں گے، کوئی کسی قسم کا جو ہے کوئی دوائیں نہیں بنائیں گے، کوئی روڈ نہیں بنائیں گے۔ انسانوں کو اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ بنی آدم کو ہم نے جو ہے اس کو عزت دی ہے کہ یہ خوب جو ہے ترقی کرتا ہے، ہوائی جہاز بنائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، لیکن احکامات دونوں کے ایک، روزہ ہم رکھیں گے، روزہ وہ رکھیں گے۔ جنات ہمیں کہتے ہیں مولانا انسانوں کے لیے تو حج کرنا بہت مشکل، ہمارے لیے تو حج کرنا بہت آسان، نہ تشریح کی ضرورت، نہ ٹکٹ کی ضرورت، نہ ویزے کی ضرورت۔ اور ہمارے لیے تشریح وغیرہ کتنی ضرورت پڑتی ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو میں نے اس پر یہ سنایا کہ جناتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا، اور مسلمان بھی ہوتے گئے، مسلمان بھی ہوتے گئے، مسلمان بھی ہوتے گئے، مسلمان بھی ہوتے گئے۔ اور البتہ کسی قافلے میں حضور نے لیا ہو، یہ مجھے روایتیں نہیں ملی۔ یہ جماعت بناتے ہیں نا، بے ہماری جماعت جا رہی ہے بدر کی طرف، تم بھی چلو، تم بھی چلو، تم بھی چلو، تم بھی چلو، یہ نہیں۔ اور جناتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام بھی نہیں لیا زیادہ، بھئی چلو مسجد کا کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کچھ نہیں۔ آپ لوگ کرو، مسلمان کرو، جنات احکامات کو پورا کرو۔ حشر کے میدان میں ان سے بھی پوچھا جائے گا، یا معاشر الجن والانس، یا معاشر الجن والانس۔ آپ اکثر دیکھو گے جنات کا تذکرہ پہلے آئے گا، انسان کا تذکرہ۔ اچھا، بہت اچھے ہوتے ہیں تو برے نہیں ہوتے، لیکن خراب بھی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں شرابیں پیتے ہیں، انسانوں کے اندر پریشان کرتے ہیں لوگوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جن بہت پریشان کرتا تھا، تو ایک صحابی نے آ کر کہا کہ حضرت یہ بہت پریشان کرتا ہے مجھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر دیا، یہ بتایا کہ خط تمہارے پاس رکھو، اور کہ سلیمان علیہ السلام کی اس میں تعریف کی، یہ کیا وہ کیا وہ کیا، وہ خط تو حضور نے جو دیا اس کو، تو جب تک وہ خط ان کے پاس رہا کوئی جن آتا نہیں تھا۔ وہ خط کا میں نے بنا بھی دیا، یہ جو ہے نا ہمارا خط، جو ہماری 26 صورتیں جو چھپی ہیں، اس کے آخر کے اندر وہ خط ہے، جناتوں کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا۔ تو یہ تو ایک بیان کا میں نے تذکرہ کیا، 6 بیانات کیے نا حضور نے۔ کتنے بیانات کیے جناتوں میں بھائی؟ تو 5 بیان رہ گئے۔ کتنے بیان رہ گئے؟ تو 5 انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب دوسری مرتبہ لائے گا اس وقت بیان کروں گا، لیکن سننے جیسے ہیں کہ حضور نے ان میں کیا احکامات بتائے، کہ حضور نے کیا احکامات بتائے ان کو۔ تو یہ یہاں جو طائف سے واپسی پر جو پہاڑوں پر جو جنات آئے، انہوں نے حضور کی بہت خدمت کی۔ تو حضرت زید ابن حارثہ کہنے لگے حضرت ٹھیک ہے، یہ لوگ آتے ہیں، کھانا لاتے ہیں، فروٹ لاتے ہیں، لیکن اپنا کیا کرنا؟